والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج جو آپ حضرات کے سامنے بحث کی جا رہی ہے وہ عربی کے دو لفظ ہے تحلیہ اور تخلیہ۔ دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک میں ہے اور ایک میں خے ہے۔ تحلیہ کے معنی آتے خالی کرنا اور تخلیہ کے معنی آتے خالی کرنا تخلیہ، اور تحلیہ کے معنی آتے مزین کرنا۔ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر کچھ باتیں رکھی ہیں اور الحمدللہ اسی کو سامنے رکھ کر ہم مسلمان بھی ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے بھی ہیں، اور ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاؤں۔ لیکن چونکہ اس کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، اور نفس کی خواہش آپ حضرات کو کل بھی بتایا تھا کہ نفس امارۃ بالسوء، نفس کا کام ہر وقت برائی کی طرف لے جانا ہے اور برائی کی طرف متوجہ کرنا ہے، تکلیف وغیرہ سے بچنا ہے۔ اس وجہ سے ہر وہ نیک کام کرنے میں چونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کرتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے نفس کو مشقت ہوگی، اٹھنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، تھکان لگے گی، نیند قربان ہوگی، اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ جو لوگ آج دنیا میں نماز نہیں پڑھتے وہ نفس کی باتوں کو مانتے ہیں۔ اگر وہ لوگ نفس کی اصلاح کیے ہوئے ہوتے، نفس کی بات کو نہ مانتے ہوتے تو وہ بھی متقی اور پرہیزگار ہو جاتے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اور بیعت ہونے کا مقصد بھی یہی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کر کے اخلاق حسنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھے ہیں اس کو اجاگر کرنا، اور اخلاق رذیلہ اور بری عادتیں جو ہے اس سے اجتناب کرنا اور اس سے پرہیز کرنا۔ یہ تو روزانہ کچھ نہ کچھ بہانے سے یہ چیزیں آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج یہ بتانا ہے کہ ہمارے یہاں 4 سلسلے ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ۔ اب ان چاروں کے جو امام ہے، جو بانی ہے، حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ کیا ہے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور کیا ہے نقشبندیہ سلسلے کے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے بعد آتا ہے حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جس طریقے سے تمہیں معلوم ہے کہ فقہ کے بھی 4 امام ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور چاروں اماموں میں بھی کچھ اختلاف ہے اپنے اپنے اجتہاد کے اعتبار سے۔ تو اسی طریقے سے ان تصوف کے 4 اماموں میں بھی یہ اختلاف ہے، اور اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ جو آدمی تمہارے پاس آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو پہلے اچھے اخلاق سے مزین کیا جائے، یا اس میں جو کھوٹ ہے، کوتاہی ہے، برائی ہے، پہلے اس برائی کو دور کر دیا جائے۔ یہ دونوں میں اختلاف ہے۔ سمجھ میں آ گیا یہ اختلاف؟ نہیں سمجھ میں آیا تو اور آگے بتائیں کہ جیسے ڈاکٹری کی دوائی ہے اور دوسری حکیمی کی دوائی ہے، دونوں کی دوائی ہے، دونوں علاج کرتے ہیں۔ حکیمی علاج یہ کرتا ہے کہ جو بیماری کا مرض ہے اس مرض کو پہلے نکالو، جس کی وجہ سے طبیعت میں کمزوری آئی ہے۔ جب وہ نکل جائے گا تو طبیعت میں خود بخود طاقت آ جائے گی اور خود بخود آدمی تندرست ہو جائے گا۔ اور ایلوپیتھی جو ہے یہ ڈاکٹری کی جو دوائی ہے
وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں اتنی طاقت پہلے پیدا کر دو کہ جس طاقت کی وجہ سے بیماری کے جو جراثیم ہیں وہ جراثیم خود بخود مر جائے، ختم ہو جائیں اور یہ آدمی تندرست ہو جائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے۔ اور اگر اسی طرح اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر عامی مثال ایک میں تم کو دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، جیسے برگد کا پیڑ ہے، نیم کا پیڑ ہے، بڑا جھاڑ ہے۔ اس جھاڑ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کے نیچے کوئی چیز نئی اب پیدا نہیں ہو سکتی یا پیدا نہیں ہوگی، وہ سمجھ میں آئے نا۔ اب اس میں اگر تم کیا ہے کچھ جوار کو، پھر گیہوں کو یا دوسری چیز کو اگر بوؤ گے تو ابھی اس صورت میں وہ پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، کب پیدا ہوگا کہ تمام جھاڑ جھنکھاڑ جتنے ہیں سب کو صاف کرو، کھیڑ کر کیا ہے اچھی طریقے سے زمین کو تیار کر دو، پھر اس کے اندر میں جو بھی ڈالو گے، میتھی ڈالو گے تو میتھی، دھنیا ڈالو گے تو دھنیا، جوار ڈالو گے تو جوار، کپاس ڈالو گے تو کپاس، وہ سب اپنی اپنی طاقت سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ بہت ساری مثالیں اس طریقے سے تم سوچ سکتے ہو۔ اور اس میں اب یہ ہے کہ پہلے کیا کرنا چاہیے، سمجھ میں آ گیا؟ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو گندگی ہے، جو برائی ہے، جو جھاڑ جھنکھار ہے، وساوس ہے، برے خیالات ہے، بری عادتیں ہیں، سب سے پہلے ان سب کو نکالو۔ اگر وہ نکل گئی تو پھر طبیعت کیا ہے صاف ہو جائے گی، اور پھر اللہ کا نام لوگے تو اللہ کے انوارات، برکات وغیرہ دیکھنے اور چمکنے شروع ہو جائیں گی۔ سمجھ میں آیا؟ جس کی مثال اس سے پہلے میں نے تمہیں بتائی تھی کہ مدرسے میں بہت بڑی بڑی دیگیں ہوتی، ان دیگوں کے اوپر بھی کلائی کی جاتی ہے۔ اگر کلائی نہ ہو تو کھانا خراب ہو جاتا ہے، تمہیں معلوم ہے۔ اس وجہ سے ایک مدت کے بعد ان دیگوں کے اوپر کلائی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کلائی گھر کو بلایا جاتا ہے۔ کلائی گھر جب آتا ہے، کلائی لگانے والا آتا ہے تو پہلے آگ جلاتا ہے، اور آگ جلانے کے بعد اس دیگ کو، برتن کو اس کے اوپر رکھ کر اس میں دوائی چھڑک کر اس میں جو میل ہے، کچیل ہے، گندگی ہے، ان ساری میل کچیل اور گندگی کو وہ دور کرتا ہے۔ اور جب میل کچیل گندگی اچھی طریقے سے دور ہو گئی اور پھر اس کے اوپر کیا ہے، اب وہ کلائی لگائے گا تو صرف کلائی کا ہاتھ پھیرتے ہی وہ سارا کا سارا چمکدار ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے تمہارا سٹو ہے، پرائمس ہے، اس کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے، اب تم پالش لگاؤ گے تو پالش لگانے سے پہلے اس پر جو داغ یا دھبے جو وغیرہ لگے ہیں، کھانا وغیرہ جو کچھ پڑا ہوا ہے اس کو دور کرو، اور دور کر کے جو پالش لگاؤ گے تو پھر اس صورت میں وہ کیا چمکدار ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پالش لگاتے جاؤ، پالش لگاتے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ پالش ختم ہو جائے لیکن اس میں وہ چمکاہٹ وغیرہ پیدا نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ حضرات کے یہاں یعنی بزرگان دین کے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی آدمی تمہارے پاس آیا تو اس کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، اور اسی طریقے سے تکبر ہے، خود پسندی ہے، یہ سارے برے اعمال ہیں۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ یہ سارے برے عمل کو پہلے نکالو۔ جب یہ سارے برے عمل نکل جائیں گے تو اس میں تواضع پیدا ہو جائے گی اور عاجزی پیدا ہو جائے گی، اور پھر اس صورت میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں جو لذت آتی ہے وہ ساری لذت اس کو حاصل ہوگی۔ اس وجہ سے پہلے زمانے میں اگر کوئی بیعت ہونے کے لیے جاتا تھا تو جاتے ہی اس کو کلمہ وغیرہ، ذکر وغیرہ، تسبیحات وغیرہ یا 12 تسبیح کی تسبیح وغیرہ یہ ان کو نہیں سکھلائی جاتی تھی، بلکہ ان کی اصلاح کی جاتی تھی تاکہ وہ جو مواد اور جو خرابی ہے وہ خرابی پہلے نکل جائے۔ سمجھ نہ گیا؟ اور اگر یہ ہے تو میں نے ایک قصہ تمہیں ذکر کیا تھا شاہ ابو سعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، گنگو والا، یاد ہے کہ شاہ ابو سعود نامی ایک بہت بڑی بزرگ کے بیٹے تھے یا پوتے تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی میرے ابا جان سے لوگ بہت سارا فائدہ اٹھا کر گئے اور ہم نے خود گھر میں رہ کر فائدہ نہیں اٹھایا۔ عامتاً ہوتا ایسا ہی ہے، سمجھ میں کہ دیا کے نیچے ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے۔
لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، باہر سے لوگ آتے ہیں وہ فائدہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں، مجھے بھی فائدہ اٹھانا چاہے، چنانچہ وہ گئے۔ سمجھ میں شیخ نے بڑی عزت کی کہ پوتا آیا ہوا ہے، بڑا احترام کیا، پھر پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ حضرت جو نعمت آپ میرے یہاں سے لے کر آئے ہیں میں اس نعمت کو اللہ کی معرفت کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر شیخ نے ان کو کام پر لگا دیا، 3 سال تک ان سے کام لیا گیا، اور جو دل میں کبر تھا، تکبر تھا، میں کچھ ہوں، میں بڑے آدمی کا بیٹا ہوں، بزرگوں کی اولاد ہوں، میرے ابا جان شاہ عبدالحق کیا ہے گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے، میں ان کی اولاد ہوں، اس قسم کی چیزیں عامةً ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پیسے والا اگر باپ ہو، بڑے پیسے والا ہو، فیکٹریاں چلتی ہو، دکانیں چلتی ہو، تو اس لڑکے میں کچھ نہ کچھ آ ہی جائے گا کہ میں بڑا ہوں۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اس خناس کو یا اس کو نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی خناس کی وجہ سے لڑکے پڑھتے نہیں۔ ہمیں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو ہمارا باپ تو وزیر ہے، ہمارا باپ تو ایسا ہے، ہمارا باپ تو ایسا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے سلسلے چشتیہ ان کا مزاج یہ تھا کہ پہلے جو دبے لگے ہوئے ہیں، جو گندگی لگی ہوئی ہے، ان گندگیوں کو، ان دبے کو دھو کر صاف کر دو، اور صاف کرنے کے بعد پھر اس کو ٹینوپال وغیرہ کرو، اور پھر اس کے بعد استری کرو تاکہ کپڑا چمک جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سلسلہ نقشبندیہ والے کہتے ہیں کہ بھئی آج کل حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس میں برائی نہ ہو، اور برائی بھی ایک قسم کی نہیں، بہت ساری قسم کی ہے۔ ایک بیماری ہو تو اس بیماری کا علاج کیا جائے، لیکن بہت ساری بیماری ہو تو علاج کرے تو کس کس کا کرے، اور پھر اس صورت میں اس میں شفا میں بھی بہت دیر لگتی ہے۔ اس وجہ سے ایسا کرو کہ ان کو پہلے ہی دین سے ذکر دے دو، تسبیح دے دو۔ سمجھ میں؟ اب جب وہ تسبیح پڑھے گا اور تسبیح کا اثر اس کے دل پر ہوگا، اور بہت بڑا درخت پیدا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا۔ اور جب بہت بڑا درخت پیدا ہو جائے گا تو اس کے نیچے وہ چھوٹے چھوٹے جو کیا سبزیاں اگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سب سبزیاں خود بخود ہی ختم ہو جائے گی، خود بخود ہی چلی جائے گی۔ مثال سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو ذکر میں لگا لو۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے نقشبندیہ سلسلہ میں جو لوگ بیعت ہوتے ہیں، بیعت ہونے کے ساتھ ہی اس کو مراقبہ، اور بیعت ہونے کے ساتھ ہی اس کو ذکر، اور بیعت ہونے کے ساتھ ہی ساری چیزیں ان کو بتائی جاتی ہے، اور اس طریقے سے کام لیا جاتا ہے کہ اتنا ذکر کراؤ، اتنا ذکر کراؤ، اتنا ذکر کراؤ، اتنی موم بتیاں جلاؤ، اتنی موم بتیاں جلاؤ، اتنی موم بتیاں جلاؤ، 1000 2000 جلاؤ، تو وہ سارا کیا ہے اندھیرا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ حرمت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے یہ لوگ پہلے ہی سے ذکر دے دیا کرتے تھے۔ سلسلہ چشتیہ والے نے میں نے بتایا کہ وہ پہلے صفائی کرتے تھے، اور صفائی کی بھی مثالیں میں نے بتا دی۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اب جو دور آیا ہے اس وقت میں شاید ہی کوئی آدمی ہو کہ جس میں بڑی بڑی بیماریاں، سمجھ میں، کینسر یا کینسر سے بڑی ہوئی بیماریوں کے جراثیم نہ ہو، سب میں ہے۔ اور آج کل تو بہت زیادہ گناہ کی وجہ سے بڑھ گیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اگر ان کی اصلاح کرنے جائیں گے، صفائی کرنے جائیں گے، تو صفائی کرتے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال لگ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ 3 4 سال 5 سال میں اس آدمی کی موت بھی ہو جائے۔ موت ہو جائے گا تو بغیر اللہ کی محبت کے وہ مرے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس کو۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے محققین حضرات جو ہے دونوں قسم کے، یعنی نقشبندیہ والے بھی اور ہمارے چشتیہ والے بھی، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلاؤ، جس کا غلبہ ہوگا وہ اس کے اوپر قابل ہو جائے گا اور اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔
ذکر بھی کراؤ، تسبیحات بھی پڑھاؤ، اور کیا ہے اصلاح بھی کرو، اصلاح کرنی ہے لیکن اصلاح بھی ہوتی رہے، اور ذکر وغیرہ بھی کرتا. ذکر کا انوار جب بڑھ جائیں گے تو بڑھنے کی وجہ سے خود بخود کبر ہے، تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، وہ سارا کا سارا نکل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی. سمجھ میں آ گیا؟ تو آج کل کے جو اصطلاح میں جو ہے مشائخ جو ہیں وہ مکمل چشتیہ کے طرز پر بھی نہیں، مکمل نقشبندیہ کے طرز پر بھی نہیں، بلکہ انہوں نے ایک تیسرا راستہ نکالا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ لے کر چلو، جس کا غلبہ ہوگا آخر اس میں کیا فائدہ ہو ہی جائے گا. تو اس وجہ سے اب یہ طریقہ ہے کہ بھائی جو آئے بیعت کرنے کے لیے بیعت کر لو، اور بیعت کرنے کے بعد ابتدائی معمولات جو ہے جو بتائے تھے تمہیں پہلے بھی، اور ابتدائی باتیں ہیں 4 ترکی، 4 چیز کو ترک کرنا، سمجھ میں آیا؟ وہ کم کرنا، قلت کلام، قلت منام، اس قسم کی چیزیں رکھو، آہستہ 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 اس پر عمل کرتا رہے گا، تسبیحات وغیرہ پڑھتا رہے گا، تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا، اس کی اصلاح کی صورت پیدا ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ 3-4 سال میں اگر اس کی موت بھی آئے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی یاد کرتے ہوئے مرے گا، اللہ کے محبت کے ساتھ مرے گا، تو وہ کیا بالکل محروم نہیں جائے گا. اس وجہ سے آج کل دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے، اور دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ کرایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے دل میں نور پیدا ہو، اور اسی نور کی وجہ سے جو برائیاں ہیں وہ ختم ہوتی چل جائیں. قرآن پاک سے اگر ہم استدلال کریں تو اس میں بھی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات سیئات کو دور کر دے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے زمانے میں کسی آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانا صحابی جو ہے اس میں یہ کوتاہی ہے، یہ کمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نماز پڑھتا ہے؟ کہا کہ ہاں نماز پڑھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز اس کو عادت چھڑا دے گی. سمجھ میں آئے؟ یعنی نماز بھی پھر صحیح طریقے پر، حقیقی طریقے پر، پابندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ پڑھے گا تو اس صورت میں اس نماز کی اثرات اس کے اوپر ہوں گے. تو اسی طریقے سے یہ ابتدائی معمولات بھی آدمی پابندی کے ساتھ کرے گا، محبت کے ساتھ کرے گا، اور ہمت کے ساتھ کرے گا، تو پھر اس صورت میں اب یہ معمولات جو ہے اس کو کرتے 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 نماز کی پابندی بھی آ جائے گی، آنکھوں کی حفاظت کی بھی بات آ جائے گی. جو دوسرے گناہ ہیں انشاءاللہ وہ دوسرے گناہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹ جائیں گے، یا کیا ہے جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اس کے اوپر اتنی غالب آ جائے گی کہ پھر وہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو وہ انوارات اس کے سامنے آ جائیں گے، اور وہ اس صورت میں گناہ کرنے سے رک جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی. فرمایا کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. سمجھ میں آ گیا؟ تو آج کے درس میں یہ بتایا گیا کہ اصلاح کے جو طریقے ہیں، مین طریقہ اس میں تخلیہ یہ پہلے کرنا چاہیے یا تحلیہ یہ پہلے کرنا چاہیے، برے اخلاق کو پہلے نکالنا چاہیے یا ذکر اذکار کو بتا دینا چاہیے. دونوں میں کیا کیا خرابیاں ہیں، دونوں میں کیا کیا فوائد ہیں وہ بھی تمہارے سامنے آ گئے. اور اس وقت محققین مشائخ نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بھی تمہارے سامنے آ گیا. سمجھ میں کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو بولتا رہنے دو، توبہ کرا دو اس کو، اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو توبہ کرا دو اس کو، لیکن توبہ کرنے کے بعد یہ معمولات بتا دو تو وہ معمولات کرتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا، تو آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت بھی حاصل ہو جائے گی. اور یہ درمیانی راستہ اختیار کرنے کی جہاں اور وجہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ آج کل جو لوگوں میں سہولت، سستی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یا شریعت کے اوپر احکامات پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ بہت ہی ماند پڑا ہوا ہے، بہت ہی ہلکا پڑا ہوا ہے. شریعت کے اوپر عمل کرنا بہت بھاری لگتا ہے، بہت مصیبت لگتی ہے. سمجھ میں ایسے وقت میں تم ان کو بیعت کرنے سے پہلے اگر اس کو جوتا سیدھا کرواؤ گے، بیٹھنے پہلے اگر اس کو کیا ہے کسی جگہ اپنے اونٹوں کی
یا گھوڑوں کی تبیلے کے حفاظت کے لیے بٹھوا دو گے، سمجھ میں آئے نا، تو یہ کل کو ہی چھوڑ کے چلا جائے گا کہ مجھے یہ تو نہیں کرنا، سمجھ میں آئے۔ اس وجہ سے لوگوں کے حالات کو سامنے رکھ کر، موجودہ زمانے کی حالت کو سامنے رکھ کر آج یہ طریقہ نکالا گیا ہے کہ ان سے بیعت کرا لو اور بیعت کرنے کے بعد ابتدائی معمولات بتا دو، اور ان کو بتا دو کہ جن جن چیزوں سے توبہ کی ہے، توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، پرایا مال نہ جو بھی کیا ہے پرایا مال نہ کھانے سے، ان سب سے توبہ کرا دو، اور کہ دیکھو آئندہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کرو گے تو فوراً توبہ کرنی پڑے گی تمہیں، توبہ کر لو گے تو پھر تمہارا کام چلے گا۔ جیسے سائیکل پر چلے ہوئے ہو اور پنکچر پڑ جائے تو فوراً پنکچر کو درست کر دو تو وہ کام دے گی، لیکن اگر پنکچر کو درست نہیں کرو گے تو پھر وہ کام نہیں دے گا۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے، یہ مشائخ کی طرف سے ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو ابتدائی معمولات ہے اس ابتدائی معمولات کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اس میں ہم لوگ سستی کی وجہ سے، اور سستی بھی ہوتی ہے نفس کی بات کو ماننے کی وجہ سے، نفس کہتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے، ابھی نہیں پھر کریں گے، سمجھ میں آنے، اور اسی کی وجہ سے وہ آدمی رہ جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو آدمی نمازی نہیں ہے، وہ نمازی کیوں نہیں ہے؟ وہ نفس کی بات کو مانتا ہے، نفس کہتا ہے کہ چھوڑ اس کو، نفس کی بات کو اگر وہ انکار کرتا ہے، حالانکہ نفس کے لیے بتایا گیا ہے کہ امارۃ بالسوء، ہر وقت وہ برائی کی باتیں بتایا کرتا ہے، اس وجہ سے کہ نفس کی مت مانو، نفس کی بات ماننی نہیں چاہیے، بلکہ نفس جو کہے اس کے خلاف کرو، تاکہ نفس میں کیا ہے ایک اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو، اور آئندہ تمہارے لیے کام کرنے کی سہولت ہو جائے، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہو جائے۔ بہرحال درمیان میں ریاضت کیا ہے جسمانیہ، روحانیہ وغیرہ آئی تھی، لیکن یہ ابتدائی یہ بات اتنی سمجھ لو اور اس کے اوپر چلتے رہو گے تو انشاءاللہ آگے چل کر فائدہ ہوگا۔ بس آج اتنا ہی رکھو، اس لیے کہ ابھی اذان کا وقت تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، اور کل جمعہ ہے، پھر کل جمعہ کو تو درود شریف کی مجلس انشاءاللہ ہوگی۔ بہرحال ہمیں دو کام کرتے رہنا چاہیے، جو معمولات بتائے ہیں ان معمولات کی پابندی کرتے رہو، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ ہم نے گناہ کیے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، غفلت کی ہے، کتنی غفلت کی ہے، ہر ایک آدمی جانتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا تو حساب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ تمہارا کوئی نوکر ہو 2 گھنٹہ لیٹ آئے، تم پوچھو گے نا کہاں گئے تھے، اس وقت کہاں تھے، اس وقت کہاں تھے، اس وقت کہاں تھے، اس وقت کہاں تھے، تو اس کا جواب دینا بھاری پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم پہنچیں گے اور پوچھیں گے اللہ تعالیٰ میں نے اتنی عمر دی تھی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، ان عمر فیما افنا، میں نے یہ تمہیں سال دیے تھے، اس 50 سال کو کس چیز میں گزارے بتاؤ، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس وقت جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اس وجہ سے جتنا ہو سکے کوشش کرتے رہو کہ ہماری سستی، گناہ کا جذبہ، گناہ کرنے کی عادت یہ دور ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے رہو، جو ہو گیا اس کو معاف کر، اور آئندہ اس قسم کی غفلت سے یا اس قسم کے گناہوں سے اللہ تو ہمیں حفاظت فرما اور گناہوں سے بچا، اور تیری رضا کے جو کام ہے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائے ہیں ان کو کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرما۔ یہ 2 دعا کرتے رہو، استغفار اور درود شریف پڑھتے رہو، اور جو یہ معمولات ہے جو چلا اٹھنے کے، بیٹھنے کے، صبح کے، شام کے جو دعائیں وغیرہ ہیں اس کو پڑھتے رہو تو انشاءاللہ محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہم کو نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح رضا اور محبت نصیب فرمائے۔ نفس اور شیطان کے ہر فندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔